غزوہ بدر کیوں پیش آئی اور اس کے اسباب کیا تھے؟ یہ ہر اہل علم کے ذہن میں اٹھنے والا ایک سوال ہے۔ میں سوال سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ سب سے پہلے اس بات کو سمجھ لیجئے کہ مکہ مکرمہ جہاں نبی کریم علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا اور ہمارے نبی کریم علیہ السلام کی پوری زندگی جو امن و محبت اور آشتگی اور انسانیت کی خیرخواہی کے اوپر عبارت ہے، جب تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا اس سے پہلے بھی آپ کی امانت اور صداقت اور آپ کی انسانیت اور آپ کے انسانیت نواز ہونے پر تمام مکہ رطب اللسان تھا اور آپ کی تعریف و توصیف کرتا تھا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کو جہاں صادق کہا گیا، امانت امین کہا گیا، تو پھر صداقت کا تو سب سے بڑا مقام اللہ کو سچ، اللہ کو ایک جاننا ہے۔ صداقت تو حقیقی صداقت تو یہ ہے کہ اللہ کی توحید کو قبول کیا جائے، اور حقیقی امانت تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جل وعلا نے اپنے بندوں کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اس مقصد اور ذمہ داری کو سنبھالتے ہوئے، اس کو قبول کرتے ہوئے اس کے مصارف اور اس کی جگہوں پر اس کو تقسیم کیا جائے۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صداقت کی حقیقت کو کلمہ توحید کے ذریعے 40 سال کی عمر میں توحید اور رسالت کے ذریعے جب اس کو عام کیا، تو مشرکین مکہ جو اپنے باپ داداؤں کی ایک فرسودہ اور جاہلانہ اور شرکیہ رسومات کے وہ خوگر اور رسیے تھے، ان کو یہ بات اپنی مخالف لگی اور وہ اس پر بہت زیادہ سیخ پا ہوئے، اور نبی کریم علیہ السلام کے مقابلے کے لیے انہوں نے کوئی کسر نہ اٹھا رکھی اور بڑی جد و جہد کے ساتھ اور بڑی محنت کے ساتھ سرکار علیہ السلام نے یہ 13 سال کا عرصہ جو مکہ مکرمہ میں آپ نے گزارا یہ وقوع پذیر ہوا۔ صحابہ کرام پر ایسے حالات بھی بن گئے کہ اعلان نبوت کے 5ویں سال ہی حضور علیہ السلام نے صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد کو مکہ مکرمہ سے نکالا اور انہیں حبشہ ایتھوپیا کی جانب ہجرت کی طرف روانہ کیا، کہ جس میں حضرت عثمان غنی اور ان کی اہلیہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی سیدہ رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ عنہا اس وقت آپ کے نکاح میں تھی۔ آپ اندازہ لگائیے کہ مکہ مکرمہ عثمان غنی کا اپنا ذاتی شہر ہے، وہاں پر آپ کے باپ داداؤں کے آثار موجود ہیں، آپ کا کاروبار موجود ہے، آپ کے ماضی موجود ہے، اور یہ صحابہ کرام جو مکہ مکرمہ چھوڑ کر ہجرت کر رہے ہیں اور ان کو مجبور کیا گیا، ان کی جان لینے کے در پر وہ پڑ گئے، تو اپنے ذاتی اور حقیقی شہر کو چھوڑ کر جس میں وہ خود تجارت کرتے تھے، خود ایک آزاد زندگی گزارتے تھے، لیکن آزادی رائے پر ان کی قدغن لگا کر ان کو وہاں سے نکالا گیا۔ تو اعلان نبوت کے 5ویں سال یہ ہجرت حبشہ، جس کو ہجرت اول کہا جاتا ہے، پہلی ہجرت، اس طرف یہ صحابہ کرام روانہ ہوئے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ اعلان نبوت کے 7ویں سال مسلمانوں کا سوشل بائیکاٹ مشرکین مکہ نے کیا، ان کے تاجروں نے کیا، ان کے بزرگوں نے کیا، ان کے بچوں نے کیا، سماج کے ہر فرد نے مسلمانوں سے اپنا رشتہ، ہر قسم کا بول چال، سلام دعا، لین دین سب ختم کر دیا۔ ایسے معاشرے کے اندر مسلمان کیسے زندہ رہ سکتے تھے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مشفق چچا جناب ابو طالب کے ساتھ شاب ابی طالب کے اندر آپ نے 3 سال کھلے آسمان کے نیچے اپنے گھروں سے باہر صحابہ کرام کے ساتھ آپ نے گزارے 3 سال محترم ناظرین، اور یہ کٹھن قسم کا یہ سوشل بائیکاٹ تھا مسلمانوں کے لیے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیے، میں ایک اذیت اور تکلیف کتنی تھی، میں اس پر صرف ایک چیز کا اشارہ آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں کہ مسلمان بندہ اگر کوئی مارکیٹ میں جائے چیز خریدنے کے لیے تو 1 روپے کی فرض کیجئے چیز ہے تو کہا جائے 10 روپے کی۔ باہر سے جو قافلے یا تجارتی قافلے آتے ہیں منڈیوں کے اندر جو آتے ہیں، مسلمان اگر ان سے کچھ خریدنا چاہے تو ان کو اجازت نہیں تھی کہ وہ مسلمان کو کوئی چیز بیچیں گے نہیں، یعنی مسلمانوں کے کھانا پینا، رہنا سونا، روٹی کپڑا مکان، ہر چیز پر انہوں نے سخت قسم کی اقدامات کیے، لیکن حضور علیہ السلام نے صبر و تحمل کے ساتھ یہ 3 سال وہاں گزارے۔ پھر اعلان نبوت کے 10ویں سال سرکار کے چچا اور ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وصال فرما گئی، عام الحزن ہوا۔ 11واں سال ہوا، 12واں ہوا، 13واں سال ہوا، اور پھر سرکار علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے
اس شدید صدمے اور مشکلات کو جھیلنے اور صبر کرنے پر اللہ نے حکم دیا کہ اب آپ مکہ چھوڑ دیجئے اور جو بقیہ صحابہ کرام ان کو لے کر آپ مدینہ منورہ آ جائیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ چھوڑ دیا۔ مکہ میں کاروبار صحابہ کرام کا تھا وہ بھی چھوڑ دیا، جائیدادیں چھوڑ دی، ان کے مکانات پر مشرکین مکہ نے قبضہ کر لیا، ان کی جائیدادوں پر قبضہ کر لیا۔ اب وہ سب کچھ چھوڑ کر جب مدینہ منورہ چلے گئے تو اب ان کو وہاں پر بھی سکھ کا سانس انہوں نے لینے نہیں دیا۔ جناب جب تمہارا شہر چھوڑا، تمہارا شہر کیا، شہر تو ان کا اپنا تھا، ان کی بازاروں میں دکانیں تھیں، ان کی کھیت و کھلیان تھے، ان کے باغات تھے، سب پر مشرکین مکہ نے قبضہ کیا اور مسلمانوں پر مالی ظلم کیا، انسان سوز ان پر جو ہے کہ وہ معاملات انہوں نے کیے، صرف مسلمان دین کی قربانی کے لیے اور ناموس مصطفیٰ کے لیے، عزت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ مدینہ منورہ آئے۔ مدینہ منورہ آنے کے بعد مثلا ایک مثال آپ دیکھیے، ایک دیتا ہوں کہ مسلمانوں نے کتنی بڑی قربانی دی اور کس طرح مسلمانوں کو مجبور کیا گیا۔ حضرت صہیب رومی کا نام آپ نے سنا ہوگا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، یہ مکہ کے بہت امیر ترین آدمی تھے۔ جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کر کے محترم ناظرین مدینہ منورہ چلے گئے، اب جب یہ مکہ سے جانے لگے مدینہ منورہ تو ان کو مکہ کے بارڈر پر اور حدود پر کفار و مشرکین نے روک دیا اور روک کر ان سے کہا کہ ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے، تم نے کمایا یہاں پر، سارے معاملات یہاں پر کیے، وہ ہمارے حوالے کر دو۔ آپ نے فرمایا تمہیں کیا چاہیے؟ انہوں نے کہا تمہاری یہ دکانیں، تمہارے باغات، تمہارے غلام، یہ آپ نے کہا سب لے لو، اگر یہ سب دے دوں تو کیا تم مجھے مدینے جانے دو گے؟ انہوں نے کہا دو تو صحیح پہلے، تو سب دے دیا، پاؤں کی جوتی تک دے دی، سر کے اوپر ایک ریشمی رومال لگا تھا وہ بھی دے دیا، تو یہ سب کچھ انہوں نے لے لیا۔ اور کفار مشرکین میں بڑے حیران تھے کہ جناب یہاں پر تو چونی پر بندہ اپنے باپ کا خون کر دیتا ہے، لیکن یہ اربوں روپے کی جائیداد دے کر اپنے نبی کے پیچھے دیوانہ ہو کر جا رہا ہے کہ لے رضا سب تو چلے مدینے کو، میں نہ جاؤں ارے خدا نہ کرے، ذوف مانا مگر یہ ظالم دل، ان کے رستے میں تو تھکا نہ کرے، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ آپ نے سب کچھ قربان کیا اور آپ مدینہ منورہ روانہ ہوئے۔ غور کیجئے کس قدر ظلم ہے، ان کی اپنی جائیداد، وہ اپنی مرضی سے جا رہے ہیں، ان کے ساتھ یہ صورتحال انہوں نے کھڑی رکھی۔ مسلمانوں نے اس ظلم کو بھی برداشت کیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تسلی دی کہ نہ بدلہ نہ لینا، چھوڑ دو اس کو۔ آج بھی ہماری فقہ کی کتابوں میں یہ مسئلہ موجود ہے کہ مشرکین مکہ نے جن چیزوں کو مسلمانوں سے چھین لیا تھا تو وہ اس کے مالک بن گئے۔ اللہ اکبر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ آ گئے تو مشرکین مکہ کو پھر بھی چین نہ آیا اور وہ جھتے بنا کر مدینہ منورہ کے گرد و نواح کے اندر مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے۔ کوئی بکری چرانے والا ہے تو اس کو مار دیا، کوئی دوسرا بندہ جا رہا ہے تو اس کو مار دیا۔ یہ اذیت اپنی جگہ پر تھی۔ اب آئیے اس کا دوسرا رخ دیکھیے محترم ناظرین۔ کعبۃ اللہ جو سب کے لیے عبادت کی جگہ تھی، اس پر کسی کی مرضی نہیں کہ کوئی کسی کو پر پابندی لگائے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ انصاری صحابی ہیں، آپ جس وقت مکہ مکرمہ گئے عمرہ کرنے کے لیے، طواف آپ کر رہے تھے تو ابو جہل نے آپ کو روکا، یعنی عمرہ نہ کہیں تو طواف کہیں، کسی سے ملنے گئے، آپ کا ایک جاننے والا تھا، اس کے پاس آپ رکے، اس کے بعد آپ جب طواف کر رہے تھے تو ابو جہل نے آپ کو روکا اور کہا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہو اور تم لوگوں کو اجازت نہیں ہے کہ تم مکہ نہیں آ سکتے۔ انہوں نے کہا جی تم کون ہوتے ہو ہمیں خانہ کعبہ کے طواف سے منع کرنے والے؟ وہاں پر کچھ تلخ کلامی ہوئی۔ اس وقت حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو جہل کو نقتل چنے چبواتے ہوئے ارشاد فرمایا سن لے، اگر ہم طواف کرنے نہیں آ سکتے نا تو پھر یہ بات بھی تو اچھی طرح سے سن لے کہ تمہارے تجارت کے قافلے جو مدینے کے سراؤنڈنگ سے گزرتے ہیں ملک شام کی طرف، ہم اس کو بھی گزرنے نہیں دیں گے، اور تمہاری جو یہ ایک تجارتی قافلہ جو یہاں سے گزرتا ہے ہم اس کو بریک کریں گے، ہم اس کو روکیں گے اور یہاں سے گزرنے ہم نہیں دیں گے تمہیں۔ یہ وہ تمام معاملات وہاں پر جا کر کھڑے ہو گئے۔ اس کو اگر تھوڑا اور قریب اگر آپ لے آئیں محترم ناظرین، اسباب کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ہجرت کے 7 مہینے کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ خبر پہنچی کہ ابو جہل ایک نفع بخش قافلہ لے کر تجارت کا، کہ جس کو بہت زیادہ نفع ہوا تھا، اور وہ ملک کے شام سے جا رہا ہے مکہ کی طرف، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سید الشہداء میرے آقا کاشف الکربات رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ حکم دیا کہ آپ 30 بندے لے کر جائیں
اور ابو جہل کے اس قافلے کو روکیں اور روکیں جا کر اس کو وہاں پر. اس وقت ابو جہل 300 مضبوط قسم کے پہلوانوں کے حصار کے ساتھ، باڈی گارڈ کے ساتھ اس قافلے، تجارتی قافلے کے اندر تھا. ایک جگہ پر روک لیا گیا. مسلمانوں نے جب اسے دھر لیا اور اس کو روک لیا تو ابو جہل نے جب دیکھا کہ سامنے حمزہ کھڑے ہیں، اب کہاں وہ 300 پہلوان اور کہاں یہ 30 صحابہ کرام. بدر میں تو یقیناً 313 کا 1000 سے مقابلہ ہوا، لیکن یہاں پر بھی آپ ریشو دیکھیے. حضرت حمزہ نے کہا کہ ایک قدم ہم آپ کو آگے جانے نہیں دیں گے، آپ یہاں سے اب بیٹھ کر ہمارے ساتھ بات کرو. یہ روزانہ کی جو آپ لوگوں نے معاملات لگائے ہوئے ہیں، ہم نے مکہ چھوڑ دیا، ساری جائیدادیں چھوڑ دی، سب پر تم نے قبضہ کر لیا. اب ہم مدینے میں رہتے تو وہاں پر بھی تم ہمیں سکون سے رہنے نہیں دیتے ہو، لہٰذا آپ یہاں پر جا نہیں سکتے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے کافروں کو مال سے محبت تھی اور اس قافلے کے اندر ان کا مال تھا، تو ان کو روکا اس لیے گیا تھا تاکہ وہ اپنی مال کی محبت میں کوئی ایگریمنٹ کر جائیں اور آئندہ وہ ایگریمنٹ کے بعد مسلمانوں کے اوپر وہ حملہ نہ کریں. ابو جہل نے جب دیکھا کہ حضرت امیر حمزہ کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے تو اس نے ایک قافلے کے اندر ایک بزرگ تھے جو ان کے، اور وہ مسلمانوں کے درمیان بھی توازن کے اعتبار سے قبول کیے جاتے تھے، اس کے ہاتھ پاؤں جوڑے کہ حمزہ کے ساتھ ہماری صلح کراؤ. حضرت حمزہ کے پاس صلح کا پیغام لے کر آئے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی نے صلح کر دی اور اس قافلے کو چھوڑ دیا. اب آپ دیکھیے یہاں سے پتا چلا کہ مسلمان تجارتی قافلوں کو لوٹنے والے نہیں تھے، اور نہ مسلمان شہر سے باہر نکل کر کسی گزرنے والے مسافر کو قتل کرنے والے تھے. یہ ایک آسان موقع تھا کہ ابو جہل یہی مار دیا جاتا اور اس کے قافلے کے تمام لوگوں کو قتل کر دیا جاتا، اس کے سارے مال کو لوٹ لیا جاتا اور مسلمان لے کر آ جاتے. اور یہ کیوں ہوتا آپ کہتے؟ تو میں کہوں گا اس لیے ہوتا کہ ابو جہل 30 مسلمانوں کے سامنے کمپرومائز پر آ گیا تھا. ابو جہل وہ عظیم فرعون ہے کہ بدر کے اندر جب اس کو روکا ابو سفیان نے کہ تم نہ آؤ تو وہ صلح کی طرف نہیں آیا، وہ 1000 کے لشکر کو دیکھ کر طاقت میں سامنے آیا. لیکن 300 بندے اس کے پاس تھے اور سامنے حضرت حمزہ موجود تھے 30 بندوں کے ساتھ. تو آپ غور کیجئے، اس وقت وہ سمجھ گیا تھا کہ میں نے اگر کوئی بدماشی کی تو مسلمان وہاں یہیں پر مجھے گاڑ کے رکھ دیں گے اور سارا معاملہ چلا جائے گا. تو اس وقت وہ حضرت حمزہ سے ڈر کر اس نے صلح کی. تو اب ایسا دشمن جس نے مکہ سے نکالا، مکہ میں ظلم کیا اور ہمارا سب سے بڑا جانی دشمن ہے اور اس وقت کا سب سے بڑا فرعون ہے، حضرت حمزہ چاہتے تو وہیں اس کو گاڑ کے رکھ دیتے، لیکن آپ نے صلح کو ترجیح دی، آپ نے درگزری کو ترجیح دی. تو میں طلباء جو بیٹھے ہیں، میری بہنیں جو بیٹھی ہیں، میری مائیں جو بیٹھی، میرے بزرگ بیٹھے، میں ان سے کہوں گا کہ سریہ حمزہ کا مطالعہ کیجیے آپ، تو آپ کو یہ پتا چلے گا کہ ہجرت کے 7ویں مہینے میں ہونے والا یہ سریہ بتاتا ہے کہ مسلمانوں کو کسی کے قافلے کو لوٹنے سے کوئی غرض نہیں تھی، نہ ان کو کوئی طلب اور طمع تھی، ورنہ یہ سارا مال ہاتھ میں تھا. اب آپ دیکھیے کہ صرف ان کو سبق سکھانا تھا کہ تمہارے تجارتی معاملات یہاں سے گزرتے ہیں، اگر تم نے بدماشی کی تو ہم تمہارے تجارتی معاملات کو روکیں گے، اور روکیں گے اس لیے کہ تمہیں سبق سکھانے کے لیے کہ تم ہمارے ساتھ بیٹھ کر ایک امن کا ایگریمنٹ، ایک معاہدہ کرو، تاکہ تم جو ہے وہ مسلمانوں کے اوپر چڑھائی کرنے کا کسی صورت میں نہ سوچ سکو. اب آپ غور کیجئے، میں سمجھتا ہوں کہ جو سنجیدہ لوگ ہیں اور منصف مزاج لوگ ہیں وہ میری بات سے سمجھ چکے ہوں گے کہ صحابہ کرام مسافروں کو مارنے والے یا قافلوں کو لوٹنے والے نہیں تھے، اور اس میں آپ کے سامنے واضح بات ہو گئی کہ بدماشی کرنے والے مکہ کے مشرکین تھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سن 2 ہجری کے قریب، جس میں رمضان کے روزے فرض ہوئے تھے، ایک بات پتا چلی کہ ابو سفیان جو قریش مکہ کے سردار ہیں، کیونکہ اس ایگریمنٹ کے بعد بھی وہ کچھ نہ کچھ چشمک چل رہی تھی، سرکار نے فرمایا اس دفعہ تو ان کو ہم چھوڑیں گے نہیں، ان کو بٹھا کر ہم ان کے پورا معاملہ ان کے ساتھ کریں گے. اتنے میں سرکار کو خبر پہنچی کہ ابو سفیان ایک کامیاب اور تجارتی قافلہ لے کر ملک شام سے جا رہے ہیں مکہ کی طرف، اور اس قافلے کی سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ مکہ کے ہر بندے کا پیسہ اس میں لگا ہوا ہے. تو گویا کہ اگر اس قافلے کو روک دیا جائے تو سارا مکہ گھٹنے کے بل بیٹھ جائے گا، کیونکہ ظاہر سی بات ان کی قیمتی چیز اس میں موجود ہے، ان کا مال موجود ہے، ان کا بینیفٹ موجود ہے، ان کی پوری زندگی کمائی لگی ہوئی ہے. تو اگر ابو سفیان کے قافلے کو روک دیا جائے تو ہم جو اپنے مطالبات منوانا چاہتے ہیں وہ مطالبات منوانا ہمارے لیے آسان ہوگا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 12 رمضان المبارک کو آپ اپنے چند صحابہ کے ساتھ، اس لیے کہ جنگ کا ارادہ نہیں تھا، جنگ کا کوئی موڑ نہیں تھا، نہ حالات ایسے تھے کہ جنگ ہوگی، نہ حضور جنگ کے لیے تشریف لے گئے تھے، اور اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چند صحابہ اکرام کو لیا جن کی تعداد 300 کے قریب تھی، اور کچھ وہ تھے کہ جن کا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے نگرانی کے لیے باہر کی طرف رکھا تھا. گنتی کی تلواریں تھیں، گنتی کی سواری تھی.
سواری کا حال آپ دیکھیے، اتنے بڑے اپنے دشمن کے ساتھ اگر مقابلہ کرنے جا رہے ہوتے تو کیا سواری اتنی ادھوری لے کے جاتے؟ ایک سواری کے اوپر 3 بندے کی ڈیوٹی تھی، یعنی اتنا لمبا جو سفر ہے نا، اس میں ایک سواری پر 3 کی باری ہو. مثلا ایک سواری ہے جناب حضرت ابو لبابہ کی ہے، اس پر حضرت علی بھی ہیں اور سرکار علیہ السلام، اور طے کر لیا گیا کہ اتنا سفر سرکار بیٹھیں گے، اتنا سفر حضرت علی بیٹھیں گے، اتنا سفر ابو لبابہ بیٹھیں گے. تو آپ اندازہ لگائیے اس طریقے سے جا رہے ہیں. تو میں آپ اس انصاف کی عدالت کے دروازے کو کھٹکھٹا کر کہنا چاہتا ہوں کہ غور کریں. حضور سید عالم کے جہاد دہشت گردی نہیں، وہ ایک تعلیم اور اقدام اور امن اور آشتگی کو جہاں تک نبھانا ہے اس کا واضح اگر مظاہرہ ہے تو وہ سرکار علیہ السلام کی ان غزوات کے اندر ہے. لیکن اب بھی اگر کوئی کہے کہ نہیں اسلام جو ہے وہ بڑی بربریت کرتا ہے اور بڑے معاملات کے ساتھ چلتا ہے، تو میں بڑے ادب کے ساتھ، مناظرانہ ذہن میں نہیں، کسی کو چڑھانے کے لیے نہیں، نہ کسی کو دھونس دینے کے لیے. دیکھیے میرے سامنے اس وقت انجیل مقدس ہے، یہ انجیل مقدس میرے پاس موجود ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ روزمرہ اسلام کے لیے اپنے دانتوں کو چباتے ہیں اور باہر دنیا کے اندر وہ مسلمانوں کے اوپر نہ جانے کس کس قسم کے الزامات اور تانے بونتے ہیں، اب میرے سامنے انجیل مقدس ہے، میں آپ کے سامنے بات پڑھنے جا رہا ہوں. آپ غور کیجیے. سب سے پہلے میں آپ کے سامنے انجیل مقدس جو میرے پاس نسخہ موجود ہے، یہ انارکلی لاہور پاکستان بائبل سوسائٹی کا ہے اور اس کے صفحہ نمبر 18 ہے. صفحہ نمبر 18 ہے. یہ متا ہے اور باب نمبر 10 ہے اور آیت نمبر 34 اور 35 ہے. اس میں حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کا ایک قول موجود ہے. یہ آیت نمبر 34 میں پڑھ رہا ہوں، 34 اور 35. متا باب نمبر 10 اور آیت نمبر 34، 34 اور 35. اور اگر آپ اس کو لے لیں، یہ انجیل مقدس یعنی ہمارے خداوند یسوع مسیح نیا عہد نامہ، یہ جو اس کے اوپر لکھا ہوا ہے، اور یہ پاکستان بائبل سوسائٹی انارکلی کا اگر آپ نسخہ لیں تو اس کا صفحہ نمبر 18 ہے. میں پہلے عرض کر رہا ہوں، یہ میں چڑھانے کے لیے نہیں عرض کر رہا، تصویر کا صحیح رخ بتانے کے لیے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. تو یہ متا ہے، متا کا باب نمبر 10 ہے اور آیت نمبر 34 اور 35 کے درمیان ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یہ نہ سمجھو کہ میں زمین پر صلح کراتے آیا ہوں، صلح کرانے نہیں بلکہ تلوار چلوانے آیا ہوں. تو اب آپ دیکھیں کہ اس میں موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں تلوار چلوانے آیا ہوں. تو ایک اس بات پر آپ غور کریں. میں ایک اور آیت آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں اسی میں سے، اور یہ جو نسخہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے اس کا صفحہ نمبر 149 ہے، یعنی لوقا، اور لوقا کا باب نمبر 22 ہے اور اس کی آیت نمبر 36 ہے. اس میں کہ اس میں یہ واضح طور پر ذکر کیا گیا ہے کہ اس نے ان سے کہا مگر اب جس کے پاس بٹوا یعنی پاکٹ ہو، والیٹ ہو، اسے لے، اور اسی طرح جھولی بھی، اور جس کے پاس نہ ہو وہ اپنی پوشاک یعنی اپنے کپڑے بیچ کر تلوار خریدے. یہ انجیل مقدس میں سے میں نے پہلے متا سے پڑھا آپ کے سامنے کہ جس میں حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں میں صلح کرانے نہیں آیا، میں جدا کرانے آیا ہوں اور میں تلوار چلوانے آیا ہوں. اور یہاں پر لوقا کے اندر کہا کہ اپنے پوشاک بیچو، تم اپنے جو بٹوے ہیں وہ بیچو اور تلواروں کو خریدو. یہ 2 حوالے میں نے آپ کے سامنے پڑھے. ایک آخری حوالہ یہاں پر میں پڑھنا چاہتا ہوں، یہ ہے اسی کے صفحہ نمبر 129 جس کو میں نے یہ عہد نامہ قدیم انجیل مقدس کا جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے. اب اس کے آ جائیے صفحہ نمبر 129 پر. تو 129 یعنی اس سے پہلے میں نے آپ کے سامنے 149 پڑھا ہے اور اس سے پہلے 18 پڑھا ہے. تو اب 129 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جانب ایک قول اور منسوب ہے یہاں پر. یہ بھی گویا کہ لوقا کی بات ہے اور اس میں لوقا ہے اور لوقا کا باب نمبر 13 ہے اور آیت نمبر 51 ہے. اس میں کہتے ہیں کہ کیا تم گمان کرتے ہو کہ میں زمین پر صلح کرانے آیا ہوں؟ میں تم سے کہتا ہوں نہیں، میں جدائی کرانے آیا ہوں، میں جدائی کرانے. اب دیکھیے یہ 3 حوالے میں نے آپ کے سامنے انجیل مقدس کے پڑھے.
मैं कहता हूं कि मुझे बताइए कि इस्लाम के ऊपर यह इल्जाम लगाना और ये मामलात को धरना कि इन्होंने फलां के काफिले को लूट लिया, फलां के मामले को कर लिया, मैं कहता हूं कोई नबी जब वो इकदाम करता है तो उसको शरारत के साथ, उसको तखरीब कारी के साथ, उसको पस्ती जहनियत के साथ ताबीर करना ये किसी सुलझे हुए शख्स और बाखलाक और मुनसिफ मिजाज शख्स का काम नहीं होता। देखिए ये बातें इंजील मुकद्दस के अंदर भी मौजूद है कि जिसमें वाज़ेह तौर पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ये कह रहे हैं कि अपने जरा, और ये देखिए कि तुम अपने बटवे बेचो, अपने पोशाक बेचो और तलवार खरीदो, और मैं सुलह कराने नहीं आया, मैं जुदाई कराने आया हूं। क्यों? इसलिए कि बनी इसराइल के लोगों ने आपके मिशन को मुतासिर करने में आपको इतना सताया कि सिर्फ 3 साल हजरत ईसा ने गुजारे और यह हालत आ गई कि हजरत ईसा ने खुलकर कहा कि इनके लिए गोया कि तलवार उठाओ। यहां रसूल मुकर्रम को देखिए आप कि आपने 13 साल मदीना मुनव्वरा में गुजारे और हर किस्म की सुलह, जिस पर मैंने सरिया हमजा का भी आपके सामने जिक्र किया, मैंने हिजरत के वाकये की तरफ आपके सामने इशारा किया। बुनियादी बात बदर के अंदर यह है सवाल कि वाकई बदर हम सुनते रहते हैं, लेकिन यह बात सुनिए कि रीजन क्या था बदर का, बदर क्यों लड़ी गई, उसकी वजह क्या थी। तो अब यहां पर देखें सरकार ने 13 साल और ये 2 साल 15 साल हुजूर ने बर्दाश्त किया और उसके बाद भी हुजूर लड़ने के लिए नहीं गए। अबू सुफियान के उस काफिले को रोकने गए कि जिसमें मक्का के हर बंदे का पैसा लगा हुआ था, उसको सिर्फ इसलिए रोकना चाहते थे कि जब ये अपने माल की मोहब्बत और अपने नुकसान को जब ये सामने देखेंगे तो ये घुटने के बल बैठकर हमारे साथ अमन का एग्रीमेंट करेंगे। तो मैंने आपके सामने बाइबल भी रखी है और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह अमल मुबारक भी मैंने आपके सामने अभी रखा है। सरिया हमजा को आप ज़हन में रखिए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रमजान मुबारक, मौजूद तो नाज़रीन बहुत बड़ा है, लेकिन मैं इसको टू द पॉइंट जो चीजें आपके सामने रखना चाहता हूं। कुरान में सूरह अनफाल को आप देखिए, सूरह अनफाल में बदर का जिक्र बड़ी तफसील के साथ किया गया है। 12 रमजान मुबारक को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा से रवाना हुए अपने कुछ सहाबा इकराम को लेकर, जिसमें कुछ मुहाजिर भी थे और कुछ अंसार भी थे, अहले मदीना भी थे। सरकार जब रवाना हुए उधर अबू सुफियान को यह इतला मिल जाती है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे काफिले को रोकने के लिए रवाना हो चुके हैं। उसने फौरन अपने एक मुखबिर को रवाना किया और मुखबिर को भेजा कि तुम जल्दी जाओ और जाकर मक्का के अंदर मुशरिकीन मक्का से यह कहो कि देखो तुम सब का पैसा इसमें लगा है, अब तुम सब मक्का से निकलो और एक लश्कर तैयार करो और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले पर लेकर आओ ताकि वो ये काफिला ना लूट सके। अब वो बंदा तेजी के साथ पहुंच गया मक्का। उसने जाकर अबू जहल से वो बात कर ली कि जनाब ये मामला हो गया। अबू जहल ने तो ऐसे ही वो गोया के तैयार बैठा हुआ था, उसके सर पर अपनी मौत मंडला रही थी और वो बड़े गुस्से में बैठा था। उसने आवाज लगाई और 1000 के ज्यादा बंदे तैयार कर दिए और ठीक करीब था कि वो मक्का से निकलता और निकल गया। वो मक्का से थोड़ा दूर गया तो अबू सुफियान ने दूसरा एक बंदा भेजा कि वापस चले जाओ, इसलिए कि हम मुसलमानों के हाथों से बच गए हैं, हमने नीचे समुद्री रास्ता इख्तियार करके बहुत आगे निकल आए हैं। अब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर अपने सहाबा के साथ कोशिश भी कर लें तो वो हमारे इस काफिले को पकड़ नहीं सकते, लिहाजा जंग टल गई है तो खामखा अपने सर के ऊपर जंग तारी ना करो। अबू जहल से कहा कि जाओ, देखो मसला निपट गया। सरकार फिर गौर करें नाजरीन जो है मेरी बहनें मेरे भाई और तौलबा, सरकार एक तो जंग के लिए गए नहीं थे, सरकार उस काफिले को क्यों रोकना चाहते थे मैंने आपके सामने वाजे किया, सरिया हमजा से लेकर यहां पर लिया। एक बात। दूसरी बात यह कि यहां पर देखें जब उनका अमीर अबू सुफियान ये कह रहे हैं कि जंग टल गई है तुम चले जाओ, और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी देखा कि जनाब अबू सुफियान जो है वो निकल चुका है, अब वापिस ही आना था। इतने अबू जहल ने कहा कि नहीं, जंग टल गई तो क्या हुआ, मुसलमान अगर निकल आए हैं क्यों ना निकले भाई, तुम घुस घुस के आए दिन मार रहे हो, मामलात कर रहे हो और वो सब्र और अखलाक का दामन नहीं छोड़ रहे और वो इकदाम नहीं करना चाह रहे। अब वो आए भी तो सिर्फ इस काफिले को रोकने के लिए, और आज अबू जहल जो 1000 बंदों को लेकर मुसलमानों को मारने आ रहा है, तो आज से 1.5 साल पहले तो हजरत हमजा के पांव पकड़ के माफिया मांग रहा था ये कि मुझे छोड़ दो, मैं जाना चाहता हूं, और हजरत हमजा ने सुलह करके उसको माफ कर दिया था। सरिया हमजा जो मैंने आपके सामने भी पढ़ा कि हिजरत के 7वें महीने पर हुआ, वो बदर का एक मुकदमा है। अगर आप उसको याद नहीं रखेंगे तो बदर आपको समझ में नहीं आएगा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किरदार, जिस वक्त हजरत हमजा ने अबू जहल के साथ वो सुलह की और काफिले को छोड़ दिया, लौट कर आए, सरकार ने छोड़ने का नहीं कहा था, सरकार ने रोकने का कहा था, लेकिन जब हजरत हमजा लौट कर आए तो सरकार ने पेशानी को चूम कर कहा कि चचा आपने जो फैसला किया बिल्कुल ठीक किया। तो गोया कि इसलिए कि मुसलमानों का मकसद किसी के काफिले को लूटना नहीं था,
کسی کے مال کو لوٹنا نہیں تھا. اب دیکھیں دہشت گردی کون کر رہا ہے. اور اس وقت سے ابو جہل نکل آیا. بھائی جب تمہارا امیر یہ کہہ رہا ہے کہ جنگ ٹل گئی ہے, جنگ کے بادل چھٹ گئے, اب مسلمان چاہے جتنا زور لگا رہے ہیں ہمارے قافلے کو پکڑ نہیں سکتے, تو کیوں آ رہے ہو؟ اب وہ نکل آئے. جب سرکار کو اطلاع پہنچی اور مخبر نے خبر دے دی کہ حضور ابو جہل آ گیا اور وہ بڑے دانت چبا رہا ہے, سرکار نے فرمایا پھر ہم بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. اب وہ آ ہی گیا ہے تو اب پیچھے لوٹنا یہ اخلاق کے بھی خلاف ہے, دیانت کے بھی خلاف ہے, اور نبی کبھی خیانت نہیں کرتا. آپ کھڑے رہے اور آپ نے صحابہ کرام سے مشاورت لی, اور ایسی عظیم مشاورت تھی کہ کسی پر زبردستی حضور نے نہیں کی. سرکار نے کہا کہ دیکھو میں نے تو آگے جانا ہے, اس لیے کہ میں نہیں لوٹوں گا پیچھے. یعنی جو حالات بنے, اگر لکھا وہ آپ کو الفاظ نہ ملے تو معاملہ بنا یہی ہے کہ جس کو اس انداز میں ایکسپلین کیا جائے گا کہ میں نے تو آگے جانا ہی ہے, کیونکہ اس لیے کہ ابو جہل لشکر لے کر آیا, وہ بغلے بجائیں گے, میں پیچھے نہیں ہٹ سکتا. ہاں یہ ضرور ہے کیونکہ اس وقت سرکار علیہ السلام کے سامنے محترم ناظرین اگر آپ اس کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو کئی گھنٹے اور کئی دن لگیں گے. تو میں ایک تجرباتی مشاہدہ آپ کے سامنے مطالعے کا پیش کرنا چاہتا ہوں جو یقیناً آپ جب ذہن میں رکھیں گے تو پھر آپ کو بدر پڑھنے مزہ بھی آئے گا. آج کا دن فلمیں ڈرامے نہ کریں آپ, اور ایسے بھی رمضان میں کیا غیر رمضان بھی ٹھیک نہیں ہے. آپ آج بدر کو پڑھیں, آپ سیرت کی کتابیں ڈاؤن لوڈ کریں, بدر کے مارکے کی کتابیں آپ ڈاؤن لوڈ کریں اس کی, اور اس کو آپ پڑھیں. پڑھنے سے پہلے میں آپ کا ایک ذہن بنا دیتا ہوں کہ وہ کیا حقیقت ہے, تاکہ آپ کو کوئی کنفیوژن نہ ہو اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے. اب آپ دیکھیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس وقت دو قسم کے لوگ تھے. اب مدینے سے حضور بہت دور ہیں. ایک مہاجر تھے جو مکہ سے حضور کے ساتھ آئے تھے ہجرت کرے, وہ مہاجر ہے. ایک انصار تھے جو اہل مدینہ تھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے ساتھ حضور کا یہ معاہدہ ہوا تھا مدینہ سے, اہل مدینہ سے, اور اہل مدینہ نے خود یہ کہا تھا کہ حضور اگر کوئی باہر سے کوئی بندہ مدینے پر حملہ کرے گا اور آپ کی طرف آئے گا تو ہم آپ کی جان اور اس دین کا دفاع کریں گے, چاہے اس کے لیے ہمیں اپنے بچے قربان کیوں نہ کریں. ہاں, اور حضور نے خود کہا کہ ٹھیک ہے جب مدینے کے باہر کی بات ہوگی نا تو پھر میں تمہیں ساتھ لے کر نہیں جاؤں گا. مدینے کے باہر میں اور میرے مہاجر لڑیں گے جو میرے ساتھ آئے ہیں, مہاجر صحابہ. لیکن آج تو معاملہ ہی باہر ہو گیا کہ اب ہیں بھی باہر اور جنگ بھی سامنے کھڑی ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف نظر کر کے خطبہ دیا اور فرمایا کہ کیا مشورہ دیتے ہو میرے صحابہ, جو جانا چاہتا چلا جائے, مشورہ کیا دیتے ہو؟ تو مہاجر تو ایسی اپنے سر بکف تھے اور اپنی ہتھیلیوں پر اپنے سر کو رکھ کر حضور کے قدموں میں رکھنے کے لیے تیار تھے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو فیصلہ کریں گے ہم کھڑے ہیں. مہاجر کے خطبات جتنے بھی ہیں اس کا خلاصہ یہ کہ آپ نے فرمایا, مہاجرین نے کہا کہ حضور یہ تو بدر کی بات ہے اور یہ تو مکہ والوں کی بات ہے, آپ ابھی ہمیں کہیں کہ گھوڑے اور اونٹ کو دوڑاتے ہوئے حبشہ کے سمندر تک پہنچ جاؤ یہاں سے, تو ہم اپنی بیوی بچوں سب کو بھول کر اس بات کو کرنے تیار. سرکار نے دعائیں دی اس ہمت پر, اس استقامت پر کہ موت سامنے کھڑی ہے اور وہ کافر جو اس وقت 3 گنا زیادہ اور اس وقت کے تمام جدید اسلحوں کے ساتھ ہر اس کا سپاہی لیس ہے, اور مسلمانوں کے پاس تلواریں بھی کم ہیں, سواریاں بھی کم ہیں. اس میں مہاجرین کا جذبہ دیکھ کر سرکار علیہ السلام بہت خوش ہوئے. سرکار نے دوبارہ خطبہ دیا. پھر مہاجرین نے کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم قوم بنی اسرائیل نہیں ہیں, ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نہیں ہیں کہ جب جنگ کی بات آئی فرعون کے ساتھ تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام ہم اس پہاڑ کی چوٹی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, آپ اور آپ کا رب تو بڑا طاقتور ہے نا, آپ اور آپ کا رب لڑو, جو جیت گیا ہم اس کے ساتھ ہوں گے, ہم اس پہاڑی پر بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نے فرمایا صحابہ نے کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم نہیں, حضور یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی کافر اپنا ہاتھ آپ کی طرف بڑھا دے اور ہم زندہ رہیں, حضور یہ کبھی نہیں ہو سکتا. سرکار علیہ السلام نے دعائیں دی. تیسری دفعہ جب حضور نے کہا نا تو انصار سمجھ گئے کہ حضور بار بار جو کہہ رہے ہیں تو وہ اشارہ ہماری طرف ہے. تو حضرت سعد بن معاذ جیسا دلیر اور غیرت مند صحابی, کبھی آپ سعد بن معاذ کو پڑھیں, وقت میرے پاس مختصر ہے, ورنہ بدر کا واقعہ کئی دنوں تک بیان کرنے کا واقعہ ہے, کئی دنوں تک لے جانے کا واقعہ ہے. اس کی ایک ایک لمحوں کے اندر اتنی زیادہ تعلیم ہے, اور اسلام کی نالج اور اسلام کا صحیح رخ اگر سمجھنا ہے تو کسی مدبر سنجیدہ آدمی کے سامنے بیٹھ کر آپ بدر کو پڑھ لیں, سارا اسلام آپ کو سمجھ آ جائے. لیکن ایک ہمارے وہاں یہ کہ ایک دن بدر بیان ہوتا ہے, تو لہذا میں اس لیے تفصیل واقعہ کی طرف جانے کی بجائے ٹو دا پوائنٹ چند چیزیں آپ کے سامنے جو طلباء بیٹھے ہیں سمجھانا چاہتا ہوں کہ جو آج تک ہم اپنی زندگی سے ہم نے مطالعے کے ساتھ سمجھا ہے بدر کو. اتنی کتابیں میں ہم نے بدر کے واقعات پر اللہ کے فضل سے جو دیکھی ہے, علماء کی گفتگو سنی ہے, جو اس کا نچوڑ اور جو اس کا تجربہ آتا ہے وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے. اب ذرا توجہ کیجیے, جب حضور نے تیسری دفعہ کہا نا کہ کیا کیا جائے
تو سعد بن معاذ آگے آئے، کہنے کہ حضور آپ کا اشارہ ہم انصار کی طرف ہے، اہل مدینہ کی طرف ہے۔ سرکار نے فرمایا ہاں، تم کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا حضور تھا تو یوں ہی کہ آپ مدینے میں ہو اور باہر سے کوئی آئے تو ہم دفاع کریں گے، اور بقول آپ کے فرمان کے کہ ہم باہر کوئی ہوگا تو ہم کو مدینے میں رہنے دیں گے اور آپ مہاجرین کے ساتھ جائیں گے، لیکن حضور ہم اس عہد کے پابند نہیں، ہم آپ کے قول کے پابند ہیں۔ یہ حضرت سعد بن معاذ نے کی، سبحان اللہ۔ یہ سعد بن معاذ کا وہ مبارک خطبہ ہے جو آج آپ اللہ اکبر جنت البقیع کے اندر آرام فرما رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین آپ کی قبر مقدسہ کو انوار و تجلیات کی ہمجگاہ بنائے، اور بنی ہوئی اللہ ان کے صدقے ہماری دونوں جہانوں کی زندگیوں کو سنوارے۔ حضرت سعد بن معاذ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے ذریعے اللہ کو پر ایمان لایا، آپ پر ایمان لایا، آپ کی ہر بات پر ایمان لایا، آپ بالکل بے فکر ہو جائے، آپ ہاں کہیں تو اس میں ہماری ہاں ہے۔ حضور اگر آپ اشارہ کریں تو یہ قریبی جگہ پر سمندر موجود ہے، مکہ کا قافلہ تو بہت دور ہے، وہاں تو بچنے کی امید ہے کہ ہمیں یقین ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں، ہم جا کر کھڑے ہو جائیں گے تو کافر دم دبا کر بھاگ جائیں گے، لیکن سامنے سمندر موجود ہے، اس میں چھلانگ مارنے کے بعد ہمیں زندگی کی کوئی امید نہیں کہ ہم بچ جائیں گے، لیکن یا رسول اللہ اگر آپ اس سمندر میں بھی چھلانگ مارنے کے لیے کہیں گے نا ہمیں، تو ہم گھوڑوں کے ساتھ اس سمندر کے اندھیروں میں بھی اپنے آپ کو دھکیل دیں گے جس سے آنے کی کوئی امید نہیں ہے۔ سرکار کی آنکھیں نم ہو گئی، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بس یہی بشارت تھی بدر کی فتح کی، اگر تم میں اللہ نے یہ اجتماعیت دی ہے نا تو پھر اللہ کی مدد آئے گی۔ اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی طرف، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی طرف سرکار روانہ ہو گئے، اور جب سرکار روانہ ہوئے بدر کی طرف، اللہ اکبر، تو آسمان سے فرشتوں کا نزول بھی ہوا، 5000 کے قریب فرشتے یکا یک، 1000 3000 5000 سورہ انفال کے اندر موجود ہے، ان کا نزول بھی ہوا، اور وہ انسانی شکل کے اندر مسلمانوں کے اس لشکر کو تقویت دینے کے لیے۔ اب اس میں علماء دو باتیں کرتے ہیں، ایک یہ ہے کہ کیا وہ خود لڑ رہے تھے، اس میں ایک قول یہ بھی ہے کیا وہ خود لڑ رہے تھے، اور ایک قول یہ ہے کہ وہ خود نہ بھی لڑ رہے ہوں تو وہ مسلمانوں کے حوصلے بڑھا رہے تھے کہ اٹھو، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہے، تم ہی غالب رہیں گے۔ اور اللہ نے فرمایا لقد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ، اللہ نے تمہاری مدد کی بدر کے اندر جس وقت تم بہت کمزور تھے اور اسباب سے تم خالی تھے۔ جب صحابہ کرام رضوان اجمعین وہ اس بدر کے مقام پر پہنچے، اللہ رب العالمین حرمین کے اس راستے کو پھر اہل ایمان کے لیے کھول دے۔ وہ بدر کی وادی کے جس سے گزرنے کے بعد ہائے ہائے بندہ اپنے آپ کو بھول جاتا ہے، اہل و عیال کو بھول جاتا ہے، اپنے ماضی کو بھول جاتا ہے، مستقبل کو بھول جاتا ہے، صرف وہیں کا رہ کر اپنے اندر ایک گداز، ایک رونق، ایک جتنے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں وہ خود جانتے ہوں گے کہ جو بدر پہنچتے ہوں گے نا تو ایک دوسرے کو اس طرح دیکھتے ہیں، دیکھ تو رہے ہیں یہ کون ہے، لیکن اندر سے وہ ایک دوسرے کو نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ آنکھیں دیکھ رہی ہوتی، بڑی توجہ کر کے ایک دوسرے کو پہچاننا پڑتا ہے، اندر سے ایسے انوار و تجلیات اور ایسے انہماک، بندہ مکمل دنیا سے کٹ کر اللہ کا ہو جاتا ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم، جب بندہ بدر کے سٹاپ کو کراس کر کے گزرتا ہے اور بالخصوص اس مارکے والی کی جگہ کے قریب سے گزرتا ہے اور سامنے وہ جبل الرماد، اللہ اکبر، وہ آج بھی پہاڑ گواہی دے رہا ہے جس پر 5000 فرشتے اترے تھے، وہ ریت کا پہاڑ آج بھی ہے، اس کے قریب سے گزرتے ہوئے بندے کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، آج بھی انوار و تجلیات، روحانیت کا وہ گویا کہ وہ نزول ہے کہ بدر کی وادی آج بھی عصر و مغرب کی اذان کے وقت میرا اکثر گزر ہوا وہاں پر، ایسا لگتا ہے کہ جس طرح کہ یہ فضا، یہ آواز اللہ کے عرش پر ہو رہی ہے، ایسی روحانیت۔ وہ مسجد عریش جہاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا خیمہ لگا تھا، آج وہ قبرستان جہاں پر وہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، 14 کے قریب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو اس میں آرام فرما رہے ہیں، جو مسلمانوں کے شہید ہوئے، اس میں سے 6 مہاجر تھے اور 8 انصار صحابہ تھے، اور پہلے شہید ہونے والوں میں حضرت مہجہ جو حضرت سیدنا فاروق اعظم کے غلام تھے اور یمنی تھے، سب سے پہلے شہادت ان کی ہوئی کہ انہوں نے للکارا اور آگے بڑھے اور وہ شہید ہوئے۔ ایک روایت ہے کہ تیر سب سے پہلے ان کو لگا اور انہوں نے جام شہادت نوش کیا۔ تو وہ اصحاب بدر، شہداء بدر جہاں آرام فرما رہے ہیں، وہ وادی نہیں، ایک بقعہ نور ہے، ایک نور کی وادی ہے جہاں پر پہنچ کے دلوں سے زنگ ختم ہو جاتا ہے، دلوں میں جلا نصیب ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا حجاز مقدسہ کی ان تمام فضاؤں کو مسلمانوں کے لیے دوبارہ بحال کر دیں، اور حجاز مقدسہ کے صدقے اللہ رب العالمین تمام مملکت اسلامیہ اور بالخصوص مملکت خداداد پاکستان پر اپنا خاص فضل فرمائے۔ مسلمان جب پہنچ گئے بدر کے مقام پر، میں بہت مختصر کر دیتا ہوں،
اور حال یہ ہوا کہ مسلمان جہاں پر رکے تھے تو سرکار کو مشورہ دیا گیا کہ یا رسول اللہ یہ جگہ جو ہے کچھ سخت ہے، یہاں پر اگر نہ رکیں آگے کی طرف اگر بڑھ جائیں تو کیا خیال ہے؟ سرکار نے فرمایا چلو ٹھیک ہے۔ آگے جب مسلمان پہنچے تو وہ جگہ تھوڑی زمین پر دھسی ہوئی اور دلدل نما جگہ تھی، یعنی تھوڑی نرم جگہ تھی۔ کافروں نے آ کر خیمے لگا دیے تھے گویا کہ بڑی چالاکی کے ساتھ چٹیل زمین کے اوپر، اور اس میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ وہاں پر موجود تھے، اور جب وہ اس مقام کے قریب پہنچے اور سرکار علیہ السلام نے حکم دیا کہ ٹھیک ہے یہاں پر خیمے لگا دیے جائیں، اور عریش جو ہے وہ سرکار علیہ السلام کا وہ عریش تیار کر دیا گیا کہ جس میں صحابہ کرام سرکار علیہ السلام جلوہ گر ہوں گے، اور تمام معاملات وہاں پر طے پا گئے۔ یہ صورتحال بھی بن گئی، عریش کے پیچھے سے ایک جگہ رکھی گئی کہ اگر بدر کے اندر کوئی پسپائی کا معاملہ ہوتا ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چند صحابہ کرام پیچھے سے نکلیں گے، اور پیچھے جو صحابہ کرام کی ایک رسد موجود ہے ان کے ساتھ ملیں گے۔ اب حضور مشورہ دیں گے کہ دوبارہ لوٹ کر آنا یا مدینے کی طرف جانا ہے۔ یہ پوری پلاننگ صحابہ کرام نے کی ہے۔ یہ بہت زبردست ایک دلچسپ سبجیکٹ ہے۔ خیمے کہاں پر لگائے گئے، کیوں لگائے گئے، عریش کی کیا وجہ تھی، اس پر باقاعدہ لکھا گیا۔ یہ ایک الگ موضوع ہے، انشاءاللہ زندگی رہی تو کبھی ہم اس پر گفتگو کریں گے کہ صحابہ کرام نے کس ذہانت کے ساتھ، عسکری ذہانت کے ساتھ اپنے خیموں کو ترتیب دیا۔ اب صحابہ کرام میں کچھ وہ تھے کہ نماز کا وقت ہے، کچھ کا وضو نہیں ہے، کچھ کو غسل کی حاجت تھی، تو شیطان ان کے اندر اب وسوسے ڈالنے لگا۔ جس طرح آج کل وائرس پھیل رہا ہے تو شیطان مومنوں میں وسوسے ڈال رہا ہے کہ دین کا کیا ہوگا، اسلام کا کیا ہوگا، اللہ کی توحید کا کیا ہوگا، شفا کیسے ملے گی۔ میں نے کہا یہی کام شیطان کا ہے ہمارے لیے۔ یہ وائرس جو ہے نا، یہی ہمارے لیے، جتنا ہم کمزور ہیں تو ہمارے لیے یہی بدر ہے۔ بدر کے میدان میں صحابہ کرام کو وسوسے دلا رہا تھا شیطان کہ تم تو خود ناپاک ہو، اس حال میں مر گئے تو کیا ہوگا۔ ناپاک سے مراد یعنی ناپاکی تمہارے اوپر ہے، تم نے جناب ابھی تک غسل نہیں کیا کچھ لوگوں نے، تو یہ ناپاکی اور یہ جو بظاہر ناپاکی اور یہ جنبی تم ہو تو تمہارا تو غسل نہیں، سال میں مر گئے تو تمہارا کیا ہوگا، ناپاک جاؤ گے، وضو نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام کیونکہ بڑے حساس تھے تو ان کے دل میں یہ خیال آتا گیا، تو اللہ رب العالمین نے رات میں بارش نازل فرمائی۔ بارش کا کرم یہ ہوا کہ صحابہ کرام نے اپنے پانی جمع کر لیے مویشیوں کے لیے۔ جو دلدل کی جگہ تھی وہ پلین ہو گئی، چٹیل ہو گئی، جسے پانی چھڑک دیا گیا۔ کافروں نے جو چٹیل میدان تھا وہ کیچڑ بن گیا، ان کے خیمے ان پر گر پڑے، ان کی میخیں زمین سے اکھڑ گئی۔ اور قرآن کریم میں دیکھیں سورہ انفال میں آیت نمبر 11 میں کہا وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، غور کیجئے۔ اور اس کے بعد فرمایا وَيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ الشَّيْطَانِ۔ اب یہ دو آیتیں فرمایا وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ، اور تم پر اللہ نے آسمان مارتا ہے اس کے ذریعے حاصل ہو جائے۔ اور دوسری آیت میں فرمایا وَيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ الشَّيْطَانِ، اور تم سے شیطان کی ناپاکی کو لے جائے، یہ پاکی ہو گئے۔ لیکن یہاں پر ایک بڑا دلچسپ معاملہ ہوا، جس طرح وہ آیت ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اہل بیت کے لیے کہا کہ لیذھب علیکم الرجس، اللہ یہ چاہتا ہے کہ لے جائے تم سے ناپاکی۔ صحابہ کو کہا ویذھب عنکم الرجس الشیطان، لے جائے تم سے شیطان کی ساری نجاستیں۔ تو جس طرح اللہ نے اہل بیت کو پاک کرنے کا فرمایا، اس طرح صحابہ کی پاکی کا بھی بیان فرمایا۔ اب یہ کمبائن ہو، اور وہاں جو فرمایا حضرات اہل بیت کے لیے ہوئے طاہرکم تطہیرا، تمہیں اللہ پاک صاف کر دے، تو یہاں پر فرمایا وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ الْمَاءِ مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُم، کہ اللہ نے آسمانوں سے پانی اس لیے اتارا کہ وہ تمہیں پاک صاف کر دے۔ ایک جواب دے کر آگے بڑھنا چاہتا ہوں، لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ سے اگر عصمت کا دعویٰ کیا جائے کہ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ سے مراد یہ ہے کہ وہ معصوم ہو گئے، ہم نے کہا نہیں، جو انسانی بشری تقاضے کے اعتبار سے انحطاط ہوتا ہے اللہ رب العالمین ان کی تربیت فرماتا ہے اور ان کو ان چیزوں سے روکتا ہے، اس سے مراد معصوم ہونا مراد نہیں ہے۔ لیکن اگر معصومیت کے پیچھے اگر آپ رجز کہتے ہیں، رجز ہے، رجز گناہ ہے، گناہ اللہ نے دور کر دیا، تو میں نے کہا یہاں تو صحابہ کے لیے اللہ نے یہ بھی تو فرما دیا وَيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ الشَّيْطَانِ، تم سے اللہ رب العالمین شیطان کی ہر نجاست لے جائے، تو اس سے تو پھر سارے صحابہ کو بھی معصوم کہنا چاہیے، اس لیے کہ ان کے لیے بھی یذھبا کہا گیا، عنکم کہا گیا، رجس الشیطان کہا گیا، ادھر ان کے لیے بھی کہا گیا لیذھب عنکم الرجس، تو لہذا الفاظ وہی ہیں، تو جس طرح وہاں تقوی و طہارت کے لیے یہاں تقوی و طہارت کے لیے، تو لہذا یہ ایک خاص موضوع جو ہے میں نے آپ کی خدمت پیش کیا۔ اب جب جنگ کا سلسلہ محترم ناظرین شروع ہوا صبح کے وقت، اور جب مبارزت دی گئی اور چیلنج کیا گیا ایک دوسرے کو،
تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے انصار کو بھیجا، جو انصار پہلے تھے وہ جب آگے بڑھے وہ تو انہوں نے کہا کہ نہیں قریش مکہ کیونکہ بڑے متکبر، انہوں نے کہا یہ تو ہمارے مقابلے کے نہیں ہیں، ہم قریشی لوگ ہیں اور یہ سبزیاں کھانے والے، سبزیاں لگانے والے، یہ ہم سے لڑیں گے، ہم ان کے ہاتھوں سے مارے جائیں گے۔ تو اتنے نخوت والے اور اتنے رکھ رکھاؤ، بیجا رکھ رکھاؤ والے تھے، وہ کہتے ہیں مریں گے بھی تو کسی اچھے آدمی کے ہاتھ سے، ہم نہیں لڑنا چاہتے اس سے، یہ ہماری توہین ہے۔ سرکار نے فرمایا تو کیا چاہتے تم؟ انہوں نے کہا ہمارا کوئی ہم پلہ بھیجیں آپ، تو وہ قریش تھے، تو سرکار نے اشارہ کیا اپنے چچا کے بیٹے عبیدہ بن حارث سے، سرکار کے چچا حارث کے بیٹے، ان سے کہا عبیدہ کھڑے ہو جاؤ، یہ بڑی عمر کے تھے، یہ کھڑے ہوئے، فرمایا حمزہ تم کھڑے ہو جاؤ، علی تم کھڑے ہو جاؤ۔ سب سے پہلے مبارزت کے اندر یہ تینوں ہستیاں جو بنو ہاشم تھی یہ آگے بڑھی، جو فخر تھے ہاشمیت کے اور قریش کا فخر تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حارث کے بیٹے عبیدہ اور سرکار کے خود چچا حضرت حمزہ، سرکار کے چچا عبد مناف جن کی کنیت ابو طالب ہے، ان کے بیٹے مولا مرتضیٰ، یہ تینوں آگے بڑھے اور تینوں کا جب مقابلہ ہوا، حضرت حمزہ کے مقابلے پر جو آیا تو آپ نے ایک ہی وار میں اس کو ڈھیر کر دیا، حضرت علی کے مقابلے پر جو آیا آپ نے ایک ہی وار میں اس کو ڈھیر کر دیا۔ عبیدہ کیونکہ بڑی عمر کے تھے تو دشمن کی تلوار جو سامنے آپ کے تھا اس نے تلوار آپ کے گھٹنے پر مارا، اور گھٹنے پر مارنے کی وجہ سے آپ کا پاؤں بڑا زخمی اور آپ زمین پر گرے، جیسے آپ گرے تو پیچھے سے حضرت حمزہ نے اس کو آواز لگائی، جب اس نے مڑ کر دیکھا تو حضرت حمزہ نے اس کو وار کر کے اسی بھی وسیلے جہنم کی، اور جنگ پھر عام صورت کے اندر گویا کہ شروع ہو گئی، اور بڑا خطرناک قسم کا یہ مارکا تھا۔ اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان تین کافروں کو گرتا ہوا دیکھا اور اپنے گھرانے کے تین بندوں کو سلامت دیکھا تو حضور نے فرمایا سیہزم الجم ویولون الدبر، اب دیکھیے کہ جمعیت ان کی پارا پارا ہو جائے گی، اور یہ پیٹ دکھا کر ویولون الدبر، یہ اپنی پشت، دبر یعنی پشت دکھاتے ہوئے یہ بھاگیں گے، اور یہ کہنا تھا کہ ایک بھگدڑ مچ گئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں کنکریاں اٹھائی، ایک روایت میں آتا 3 پتھر تھے صرف، وہ اٹھائے اور ان کی طرف پھینکے، وہ پھینکنا ایسا تھا کہ وہ ایک روب کا گولا تھا، کافروں کے عزائم کمزور پڑ گئے، اور قرآن نے کہا محبوب وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، وما رمیت، کیا پھینکنا تھا، اللہ اکبر، کہ وہ ایک روب اور دہشت کا گولا تھا کہ ان کے بازو اور ان کی طاقت جو ہے کہ وہ مان پڑ گئی اور یہ اللہ کی مدد آ گئی۔ آج بھی مسلمان اگر مخلص ہو کر کسی کام میں کام کرے تو خدا آج بھی اسے شرح صدر دیتا ہے اور اس کے دشمنوں سے خود نپٹتا ہے کہ من عاد لی ولیا فقد آذنت بالحرب، فرمایا جو میرے ولی کو ترچھی نظر سے دیکھے گا اللہ خود اس سے جنگ کرے گا۔ اللہ اکبر۔ تو قرآن نے کہا کہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، اور دیکھیں اس آیت کا رنگ بھی کتنا پیارا ہے، فرما وما رمیت، آپ نے نہیں پھینکا۔ رما یرمی مانا کنکری پھینکنا، تیر چلانا، یہ مانا پھینکنے کے، رما یرمی، تو یہ اس کا واحد متکلم ہے، یہ اس کا واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے کہ وما رمیتا، اے نبی مکرم، وما آپ نے نہیں پھینکا، اذ رمیتا جبکہ آپ نے پھینکا، ولکن اللہ رما لیکن یہ اللہ رب العالمین نے پھینکا۔ امام راضی علیہ رحمت نے کہا کہ اس کا کیا معنی ہے کہ محبوب آپ نے نہیں پھینکا جبکہ آپ نے پھینکا، وما رمیتا آپ نے نہیں پھینکا، اذ رمیتا جبکہ آپ نے پھینکا، لیکن اللہ رمیتا اللہ رب العالمین نے پھینکا، ولکن اللہ رمیتا اللہ نے پھینکا۔ اس کا معنی یہ تھا، اس کا معنی یہ وما رمیتا آپ نے نہیں پھینکا بطور تخلیق کے، اذ رمیتا آپ نے پھینکا بطور سبب کے، یعنی کسی شے کو پیدا اللہ کرتا ہے، بندہ اس کے سبب بنتا ہے۔ تو جہاں نفی تھی وہ فعل کو پیدا کرنے کی تھی، اور جہاں ثبوت تھا وہ بطور سبب کے تھا۔ جس طرح کہ پیاس پانی نہیں بجھاتا، اللہ بجھاتا ہے، تو پانی پیاس بجھانے کے اندر سبب ہے، اللہ پیاس بجھانے کے اندر خالق ہے، تو لہذا وما رمیتا یہ خالق ہے، اذ رمیتا سبب ہے، ولکن اللہ رما جبکہ اللہ نے پھینکا۔ یہاں سے مسئلہ واضح ہو گیا کہ انسان نہ مجبور محض ہوتا ہے نہ مختار مطلق ہوتا ہے، اللہ رب العالمین درمیان میں اس کو اختیار عطا فرماتا ہے۔ تو یہ دیکھیے، یہ کہنا کہ سب کچھ اللہ سے ہونا، کچھ ہمارے لوگ تبلیغ کرتے ہیں سب کچھ خدا سے ہونا، بندے سے کچھ نہ ہونا، تو میں نے کہا یہ اذ رمیتا تو بندے سے ہو رہا ہے نا کہ آپ نے پھینکا۔ سب کچھ خدا سے ہونا بندے سے کچھ نہ ہونا، جب سب کچھ خدا سے ہونا بندے سے کچھ نہ ہونا تو پھر جنت و دوزخ کیوں ہے؟ نیک کام کیا تو اللہ نے کیا، برا کام کیا تو کیا معاذ اللہ نے کیا؟ کہ سب کچھ خدا سے ہونا بندے سے کچھ نہ ہونا، تو بطور تخلیق کے خدا سے ہونا اور بطور ثواب میں اجر کے اور جنت اور جہنم کے جو اس پر کردار ہو رہا ہے وہ اس کے اپنے ارادے اور کسب اور اختیار پر ہو رہا ہے۔ تو لہذا وما رمیتا جو ہے
یہ تخلیق کی نفی ہے. اذ رمیتا یہ ارادے اور اختیار کا ثبوت ہے. آپ نے نہیں پھینکا جبکہ آپ نے پھینکا. ولیکن اللہ رما، لیکن یہ اللہ رب العالمین نے پھینکا. اور اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے بڑی جوان مردی کے ساتھ اس مارکے کو سر کیا اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وہ کھڑے رہے. اور صحابہ کرام کا گویا کہ جو سلسلہ ہے وہ صحابہ، یہ بڑی دلچسپ بات یہاں پر علامہ ابن کثیر نے کی ہے جو میں آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ بدر کے دن فرشتے آئے تھے. ان کی نشانی یہ تھی کہ ان کے سروں کے اوپر سفید دستاریں تھیں، اور خندق میں جب آئے تھے تو ان کے سروں کے اوپر ہری پگڑیاں تھیں. یہ علامہ ابن کثیر نے لکھا، خازن نے بھی لکھا. یہ بھی ہے کہ جب بدر کے اندر وہ آئے تو ان کے سروں پر ہرے امامے تھے، کیونکہ یہ ہرا رنگ جو ہے یہ بڑے اعزاز کا رنگ ہے، بڑے شان کا رنگ ہے. آج بھی عرب کے اندر ہرا رنگ اشراف اور سادات کی نشانی ہے. اس لیے گنبد خضرا شریف کا رنگ جو بعد میں بلو سے ہرا کیا گیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہرے رنگ کو ایک خاص نسبت، اشراف، یہ رنگوں کے اندر اشراف ہے، یہ سادات کی پہچان ہے. عرب کے اندر بھی اس لیے ہری چادر اور ہرے معاملات، ہرے امامے وہ لوگ پہنتے ہیں کہ اکثریت، آج تو سب پہنتے ہیں، پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ علامات سادات کی ہوتی تھی. اس لیے مولا علی قاری نے فرمایا کہ سرکار علیہ السلام جب سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ سدرہ جو درخت ہے اس کے پتے ہرے ہیں. مولا علی قاری کہتے ہیں کہ جب سرکار قریب گئے تو علماء نے یہ قول کیا وہ پتے نہیں تھے، وہ انبیاء کی روحیں تھی جس کا رنگ ہرا تھا. حضرت آدم علیہ السلام کا لباس جنت میں ہرا ہے. تو یہ تمام یعنی یہ رنگوں کے اندر یہ بڑا افتخار کا رنگ رہا ہے. اسی طرح کالا رنگ بھی، کالا امامہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے متواتر جو امامہ شریف ثابت ہے وہ کالا امامہ ہے. سرکار علیہ السلام نے ہمیشہ خوشی کے وقت، جہاد کے وقت، یہ کوئی غم کی علامت نہیں، یہ خوشی کی علامت ہے. سیدہ زہرا پیدا ہوئی تو سرکار نے کالا امامہ پہنا. فتح مکہ تھا، سرکار نے کالا امامہ پہنا. آج بھی اگر آپ احادیث کا مطالعہ کریں تو سرکار نے سفید امامہ بھی پہنا ہے، ہرا امامہ بھی پہنا ہے. یوں تو کسی بھی رنگ کا امامہ کہتے ہیں ایک ایسے کپڑے کو کہ جو 3 دفعہ سر سے گھوم جائے، جس کی 3 پینچیں گھوم جائے وہ امامہ ہے. لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث یہ سارے رنگ کے امامے جائز ہیں. بالخصوص سرکار نے ہرا بھی پہنا، سفید بھی پہنا، لیکن حضور سے جو زیادہ امامہ شریف ثابت ہے وہ ہے کالے رنگ کا. اب آئیے جناب، میں بات کو سمیٹتے ہوئے، یعنی اس دلچسپ بات کو جب میں نے آپ کے سامنے کیا، ایک اور واقعہ یہاں پر عرض کر دوں کہ سرکار علیہ السلام کے معجزات کا ظہور کیسا ہوا. سرکار کے صحابی حضرت عکاشہ یہ لڑ رہے تھے اور ان کے دائیں بازو پر ایک کافر نے تلوار باندھی، ماری اور وہ ہاتھ کٹ کے گر گیا. ہاتھ جو تھا وہ کٹ کے گر گیا. سیرت نبی ابن ہشام کی سیرت تو سب سے اول سیرت ہے نا، محمد بن اسحاق کی سیرت ہے کہ جب ان کو اٹھا کر حضور کے پاس لایا گیا تو سرکار نے باقاعدہ ہاتھ جوڑ کر اپنا لعاب لگایا تو وہ ہاتھ جڑ گیا. دوبارہ انہوں نے اس کو باقاعدہ ہاتھ اٹھا کر آپ گویا کہ آگے بڑھے ہیں اور ہاتھ کے ٹوٹ جانے کے باوجود گویا کہ آپ آگے بڑھے اور آپ کو اللہ رب العالمین نے وہ طاقت عطا فرمائی. ایک روایت ہے کہ آپ کا ہاتھ نہیں کٹا، کسی اور صحابی کا ہاتھ کٹا، لیکن اس کے ہاتھ کو حضور نے جوڑا. حضرت عکاشہ کی تلوار ٹوٹ گئی تھی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی شاخ عطا فرمائی، اس شاخ سے وہ ان کی تلواروں سے لڑے اور اس تلوار کا نام آپ نے عون رکھا تھا. اور وہ بدر کے اندر کھجور کی شاخیں جو تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ لگنے سے وہ شاخ جو تھی وہ تلوار کی شکل اختیار کر گئی. اور کئی مارکوں کے اندر حضرت سیدنا عکاشہ نے اس تلوار کے ساتھ جہاد کیا. جب وہ شہید ہو گئے تو آپ کی شہادت کے بعد اسی تلوار کو جو شاخ تھی، دکھنے میں شاخ ہوتی تھی اور لڑنے میں لوہے کا کام کرتی تھی، وہ آپ کی قبر شریف میں آپ کے ساتھ رکھی گئی. حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بدر کے اندر ایک اڑتا ہوا تیر آیا اور ان کی الٹی آنکھ کے اندر گھس گیا. آپ دیکھیں، تصور کریں، بندے کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ایک تنکا آنکھ میں آ جائے تو بندہ تل ملا جاتا ہے، وہ جان بلب ہو جاتا ہے، ایسی اس کی کیفیت ہو جاتی ہے. تو مجھے بتائیے کہ جناب جب تیر، اللہ اکبر، ایک تنکا، ایک غبار، ایک مٹی آنکھ کے اندر آ جائے تو بندے کی جان نکل جاتی ہے. اللہ اکبر، تیر آیا اور تیر آ کر آپ کی جب آنکھ میں لگا وہ منظر کیسا ہوگا. اللہ اکبر، آپ نے اس تیر کو کھینچا ہے اپنی آنکھ سے باہر، یہ کسی صحابی نے کھینچا. اب جب کھینچا تو آپ مجھے بتائیے اس آنکھ کا کیا حال ہوا ہوگا، اس چہرے پر کیا. تو آپ کا ایک خون کا پھوارا تھا اور وہ آپ کے چہرے پر آیا اور آپ کی آنکھ کے جو باقیات تھے وہ آپ کے چہرے پر لٹک رہے تھے اور آپ کو بڑا درد و تکلیف ہوئی. آپ نے خنجر نکالا کہ میں اس گویا کہ جو باقیات اس کی جو رگیں باہر آ رہی ہیں میں اس کو چھری سے کاٹ کر پھینک دوں.
اور میں کپڑا باندھ کر پھر دشمن کے مقابلے پر چلوں، یہ جذبہ جہاد تھا۔ کسی نے کہا کاٹو نہیں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہے، حضور کو جا کر بتاؤ، تو انہوں نے آگے سے یہ نہیں کہا یہ تو حضور کا کام ہی نہیں ہے، سرکار تو مجھے صرف دعا دے سکتے ہیں، سرکار تو مجھے جہاد کے مسائل بتا سکتے ہیں، سرکار مجھے قرآن پڑھنا سکھا سکتے ہیں، یہ تو حضور کا شعبہ ہی نہیں ہے، کوئی طبیب ہوتا تو میں اس کو بتاتا، لیکن نہیں، صحابی کا یہ عقیدہ ہے کہ سب طبیبوں نے دے دیا ہے جواب، آہ عیسیٰ اگر دوا نہ کرے ذوف مانا مگر ظالم دل، ان کے رستے میں تو تھکا نہ کرے، لے رضا سب تو چلے مدینے کو، میں نہ جاؤں ارے خدا نہ کرے، مجھے کیا فکر ہو اختر، میرے یاور ہیں وہ یاور، بلاؤں کو جو میری خود گرفتار بلا کر دے۔ اب یہ بلا سامنے آئی ہوئی ہے، سرکار کی بارگاہ میں پہنچے تو وہ کچھ خون کا حصہ جو تھا وہ ہوا لگنے کی وجہ سے خشک بھی ہو گیا تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے رخسار سے اس کو جمع کیا، جمع کر کے ان کی آنکھ میں ڈالا اور اپنا لعاب لگایا، لعاب لگانا تھا، آنکھیں اسی وقت بحال ہو گئی۔ اللہ اکبر، یہ معجزات سارے بدر کے اندر ہوئے۔ اور ایک دن پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لاٹھی زمین پر کھینچ کے فرمایا تھا، ہاذا مصرع ابا جہل، ہاذا مصرع عتبہ، مصرع گر کے مر کر گرنے کی جگہ، فرمایا یہ جگہ ہے جہاں ابو جہل۔ ابو جہل کیسے مرے گا؟ وہ تو فرعون ہے، وہ تو بہت بڑا بدماش ہے۔ حضور نے فرمایا فکر نہ کرو، سب سے پہلے وہی یہاں پر گرے گا۔ ایک لاٹھی کھینچی حضور نے، لاٹھی سے نشان کھینچا۔ محترم ناظرین، میری مائیں، میری بیٹیاں اور میری بہنیں دیکھیں، نبی ہمارے بڑی شان والے، سرکار دو عالم نے اپنے عصا سے بدر کے میدان میں لاٹھی سے نشانات کھینچے، فرمایا فلاں کافر یہاں گر کر مرے گا، ہاذا مصرع فلاں، ہاذا مصرع فلاں، ہاذا مصرع فلاں۔ جنگ جب ختم ہوئی، فاروق اعظم کہتے لوگ تو کوئی کام کر رہے ہوں گے، میں دوڑا اس جگہ پر جہاں سرکار نے لاٹھی سے نشانات کھینچے تھے، نشان تو مٹ چکے تھے لیکن جگہیں موجود تھی، کہتے سرکار نے جس جگہ جس کا نام لے کر کھینچا تھا وہ اسی جگہ پر گرا تھا، ادھر ادھر نہیں ہوا تھا۔ یہ مدد تھی یوم الفرقان میں، اور یہ بہت بڑا مارکا تھا محترم ناظرین۔ کلیب بدر کے اندر کفار کو پھینک دیا گیا، اور پھینک دیا گیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کلیب بدر کے پاس پہنچے، اور یہ بخاری شریف میرے سامنے ہے کہ آپ آئے، اطلع النبی علی اہل القلیب قلیب، آپ وہ قلیب بدر کے پاس آئے اور حضور نے جھانکا اور فرمایا هل وجدتم ما وعدکم ربکم حقا، اے کافروں پہنچ گیا تمہارے پاس؟ اور ایک بخاری کے الفاظ اور سیاہ میں تو یہ بھی ہے یا ابا جہل یا عتبہ، وہ مرے ہوئے کافر کو حضور یا کہہ رہے ہیں، یا کہہ کر، نہیں یا کسی کو نہیں کہہ سکتے۔ تو ہم نے کہا بھائی کوئی موضوع میرا یہ موضوع بیان کرنے کا نہیں ہے، لیکن دیکھیں یہاں پر یا کا انتخاب لفظ بولنے میں حرج نہیں ہے، کہتے ہم بھی یا کہنے کی اجازت دیتے ہیں، یا کہنا چاہیے، لیکن تم اس نیت سے کہتے ہو کہ وہ سنتے ہیں، اس لیے اے کہہ کر خطاب نہیں کرنا چاہیے۔ تو میں نے کہا جو تو اپنی بلڈنگ کے اوپر سے کھڑے ہو کر سبزی والے کو پکارتا ہے تو یہ نیت سے پکارتا نا کہ وہ سن رہا ہے تو یہ شرک نہیں ہو جاتا؟ کہنے لگا نہیں وہ تو اس لیے شرک نہیں ہوتا کہ میں پکارتا تو یا اور اے کہہ کر ہی ہوں، ندائی کرتا ہوں، لیکن میری نیت یہ ہوتی ہے کہ میری آواز اللہ اس کو سناتا ہے۔ تو میں نے کہا امت کی بھی یہی نیت ہے، وہ یا رسول اللہ کہتے ہیں تو ان کی بھی یہ نیت ہوتی ہے کہ ہماری آوازیں اللہ ہی سنا دیتا ہے۔ تو لہٰذا یہ کوئی شرک اور شرک میرے کا مسئلہ نہیں ہے، اس کو خواہ اپنی 1.5 فٹ کی دکان بنا کر مسئلہ یا رسول اللہ کو متنازع بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اس مسئلے سے اپنی جان چھوٹنا بھی پھر مشکل ہو جائے گی۔ اب دیکھیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا هل وجدتم ما وعدکم اللہ حقا، جو اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا وہ حق ہے کہ نہیں؟ فاروق اعظم آگے آئے اور کہنے کہ حضور ما انتم باسمع منهم، حضور آپ ان سے بات کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ ان سے بات کر رہے ہیں کہ جو آپ کی بات جو ہے وہ آپ ان کو پکار رہے ہیں، آپ ان سے باتیں کر رہے ہیں، ان کے بدن کے اندر تو روحیں نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ولکن لا یجیبون، یہ میری بات تم سے، سرکار نے فرمایا ما انتم باسمع منهم ولکن لا یجیبون، میرے صحابہ یہ میری بات تم سے زیادہ سن رہے ہیں لیکن یہ جواب نہیں دے سکتے، یہ جواب نہیں دے سکتے۔ یہاں پر خیر سماع موتا کا ایک بڑا مسئلہ حل ہوتا ہے، کہتے جی قرآن کہتا ہے انک لا تسمع الموتى، تم مردوں کو نہیں سناتے۔ میں نے کہا یہ تسمعوں کا معنی سنانا نہیں ہوتا، سننا نہیں ہوتا ہے، سنانا، کہ لا انک لا تسمع الموتى، مردے نہیں سنتے۔ تو میں نے کہا سننے کی بات نہیں، سنانے کی بات ہے، سننا اور ہے سنانا اور ہے۔ ہم بھی کہتے ہیں حضور نہیں سناتے، اللہ سناتا ہے۔ تو یہاں پر جو فرمایا گیا کہ انک لا تسمع الموتى، آپ نہیں سناتے اللہ سناتا ہے، تو یہاں پر سنانے کی نفی ہے، سننے کی تو نہیں ہے۔ اور یقیناً حدیث میں موجود ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہیں تو پھر اللہ سنا دیتا ہے، ہم کہیں حضور کے لیے تو پھر اللہ حضور کو سنا دیتا ہے۔ تو لہذا یہی ہر مسلمان کا عقیدہ اور نظریہ ہوتا ہے۔ میں بات کو سمیٹتے ہوئے اس بات کی طرف آنا چاہتا ہوں، یہ اتنا بڑا مارکا تھا یوم الفرقان کا
کہ کفر گھٹنوں کے بل گر گیا. سرکار نے ساری رات دعا میں گزاری تھی اور اس دعا میں گزاری تھی اور ایسی الحاح، ایسی آوزاری سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی کہ یا اللہ، آج اگر یہ مٹھی بھر مسلمان فتح نہ پا سکے تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا. کسی نے کہا یہ حضور نے بات کیوں کی نام لینے والا کوئی نہ ہوگا؟ میں نے کہا یہی تو ختم نبوت کی دلیل ہے، کیونکہ اب کوئی نیا نبی تو آئے گا نہیں جو بات کرے گا. میں ہی آخری نبی ہوں اور یہی میری آخری امت ہے. اگر یہ مر گئے، ختم ہو گئے، تو پھر قیامت تک تیرا نام کون لے گا؟ تو یہ جملہ ختم نبوت کی طرف اشارہ تھا. یہ نہیں کہ ہم انتقال کر گئے تو دوسرا نبی بھیجے گا، نہیں. یہ جو حضور نے فرمایا یہ عقیدہ ختم نبوت کی دلیل تھا کہ یا اللہ اگر یہ مٹھی بھر لوگ ختم ہو گئے تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، اس لیے کہ قیامت تک کوئی اور نبی آئے گا ہی نہیں، پیدا ہی نہیں ہوگا. تو اب آپ دیکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا میں اس عقیدہ ختم نبوت کی طرف اشارہ ہے. سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے 70 سے زیادہ لوگ جو تھے مشرکین کے وہ ہلاک ہوئے. 100 سے زیادہ لوگوں کو گرفتار کیا گیا تھا اور اس میں کئی لوگ گرفتار ہوئے. ایک الگ موضوع ہے اور یہ بڑا دلچسپ موضوع ہے کہ اس میں کون کون گرفتار ہو کر آئے اور کیسے کیسے ان کے ساتھ مکالمہ ہوا، کس طرح ان کو مدینہ منورہ لایا گیا، کس طرح ان کی تقسیم کی گئی. اللہ اکبر. ایک میں بتا دیتا ہوں، ایک وہ کافر تھا جو مسلمانوں کو چین سے رہنے نہیں دیتا تھا اور یہ حضرت مصعب بن عمیر کا بھائی تھا رضی اللہ تعالیٰ، ان کا بھائی تھا. اس کو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی کے پاس تقسیم کیا نا، اور یہ جانی دشمن تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر حملہ کرنا چاہتا تھا معاذ اللہ. اس کو جب کیا تو سرکار جس کو غلام بانٹتے تھے اس سے کہتے تھے غلام کے ساتھ خیر خواہی کرنا، پیٹ بھر کے کھانا دینا. اس بندے کا یہ بیان ہے، بعد میں اسلام انہوں نے قبول کیا. اور یہ بیان تھا کہ جب میں جس کو مجھے بیچا گیا تھا نا، اس بندے کے گھر میں کھانا ہی کچھ نہیں ہوتا تھا. وہ سارا کھانا جمع کر کے ہمیں دیتا تھا اور میاں بیوی بھوکے رہتے تھے. کہتے مجھے شرم آتی تھی اور میں کہتا تھا بھائی کھاؤ، کہنے لگے نہیں، نبی پاک نے کہا ہے کہ غلام کو بھوکا نہیں رکھنا. اس حسن اخلاق کو دے کر وہ بندہ اسلام لے آیا. آپ تم لوگوں نے جیلیں بنائی ہیں اور مسلمانوں کو کس حال میں رکھا. آج تم کہتے ہو اقوام متحدہ، لعنت ہے ایسے اقوام متحدہ پر کہ جو دہشت گردوں کی سب سے بڑی سرپرستی کرتا ہے. عراق کا حال کیا کیا، ملک شام کا حال کیا کیا. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا امن ہے. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خاکے بنائے جا رہے ہیں اقوام متحدہ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف وہ بکواس کر رہے ہیں اقوام متحدہ. میں پھر بھی یہاں پر کیونکہ ہم صلح پسند لوگ ہیں، بدر ہمیں صلح سکھاتی ہے، اقدام نہیں. یورپ میں جب یہ قانون پاس ہوا کہ کسی نبی اور معزز ہستیوں کے بارے میں اس قسم کی بات نہیں کی جائے گی، ہم نے اس بات کو ممبروں پر اپریشیٹ کیا، کیونکہ ہم لڑائی والے دہشت گردی نہیں، بلکہ ہم نے یہ کہا کہ دنیا اگر امن چاہتی ہے تو نہ حضرت عیسیٰ کے خلاف بات کی جائے، نہ حضرت داؤد کے خلاف بات کی جائے، نہ حضرت سلیمان کے خلاف بات کی جائے، نہ جناب رسول اللہ کے خلاف بات کی جائے. ماں کے خلاف بات تباہی ہوتی ہے تو ہزار مائیں نبیوں کے قدموں میں قربان ہے. آزاد یعنی یہ اسپیچ کو یعنی آزاد کر دینا، فریڈم آف اسپیچ کہنا کہ جناب یہ بات کرنے کی آزادی ہے، تو بات کرنے کی آزادی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بندہ ماں کے بال کو بھی پکڑ لے، باپ کی داڑھی میں ہاتھ ڈال دے. کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جس پر رکنا پڑتا ہے. یورپ نے جب یہ قانون پاس کیا تو سارے مسلمانوں نے اس کو قبول کیا اور کہا کہ آپ نے اچھا اقدام کیا، کیونکہ مسلمان انتہا پسند نہیں، ہر اچھی بات کو اچھا کہنے کے ہم قائل ہیں. بات کو سمیٹتے ہوئے بات عرض کرنا چاہتا ہوں. تو یہ بڑا دلچسپ موضوع ہے کہ کس طرح قیدی لائے گئے، رکھے گئے. چلیں میرا دل اب چاہتا ہے تو کل کا پروگرام انشاءاللہ میں جو قیدی گرفتار کر کے آئے نا ان کے ساتھ حضور کا جو معاملہ ہے وہ بڑا دلچسپ ہے. انشاءاللہ میں کل کے نشست انشاءاللہ زندہ رہا تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے آپ کے سامنے، کیونکہ وقت ہمارا بالکل ہی ختم ہو گیا ہے، بلکہ کچھ ہم نے زیادہ ہی وقت آپ کا لے لیا، تو ہم آپ کے سامنے کل بتائیں گے کہ کس طریقے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قیدیوں کے ساتھ معاملہ کیا تھا اور کون کون قیدی بن کر آیا تھا. یہ میں انشاءاللہ کل آپ کے سامنے پیش کروں گا. اور آخری بات جو یہاں کہہ کر میں ختم کر رہا ہوں کہ جب فتح ہو گئی تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدنا زید بن حارثہ کو کہا کہ زید جاؤ میری اونٹنی لے کر اور جلدی جلدی جاؤ اور مدینے کے اندر مسلمان بڑے پریشان ہیں، ان کو اعلان کر دو کہ مسلمان جیت گئے. اور جب حضرت زید بن حارثہ کہتے ہیں کہ میں مکہ مدینے میں آیا تو میں نے جب اعلان کیا، او لوگوں سنو، ابو جہل مار دیا گیا، شیبہ مار دیا گیا. یہ بات قبول کرنے کے لائق نہیں تھی. مثلا آج کوئی بہت بڑا فن خان ہو، گویا کہ ایک سپر پاور بنا اور کوئی کہہ دیا جناب اس کو کسی نے بھڑکا دیا، کیسے ہو سکتا ہے جناب، وہ تو ساری دنیا کے پیچھے پڑا ہوا ہے. تو اب آپ دیکھیں ابو جہل کے بارے میں لوگوں کے کان خوش نہیں تھے، یہ یعنی کان سننا گوارا نہیں کرتے تھے. زید بن حارثہ کے بیٹے حضرت اسامہ جو مدینے کے اندر تھے وہ آئے اور اپنے ابا سے کہنے لگے، ابا کوئی آپ صحیح بات کر رہے ہیں؟ یعنی حضرت اسامہ جو صحابی ہیں، حضور کے لاڈلے ہیں،
زید بن حارثہ کے بیٹے ہیں, وہ نہیں تھے بدر کے اندر, لیکن وہ گویا کہ مدینے میں تھے. تو وہ خود کہتے ہیں کہ میں آیا اپنے ابا کا ہاتھ پکڑ کر, میں نے کہا کہ ابا کوئی بات کر رہے ہو, ہوش میں ہو, کیا بات کر رہے ہو؟ تو آپ نے فرمایا میرے پاس اونٹنی کس کی ہے؟ کہنے لگے یہ تو قصوہ ہے, یہ تو حضور سید عالم کی ہے. فرمایا میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں بیٹے اسامہ, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے بدر کے اندر ابو جہل عتبہ شیبہ کو اٹھا کر کٹے ہوئے بدن کو قلیب بدر میں پھینکا گیا, اور اللہ نے اپنے محبوب کی عزت رکھی, سارے صحابہ کی عزت رکھی, اور کفر کو زمین پہ گاڑ دیا گیا. حضرت اسامہ کہتے ہیں میں سجدے میں گر گیا اور اللہ کا میں نے شکر ادا کیا. منافقین بغل بجانے لگے, ارے یہ بھائی کہاں ہو سکتا ہے, زید تو خود بھاگ کر آیا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت زید نے کہا کہ بچیو اب ذرا خیر مناؤ, 2 دن رک جاؤ, جب آفتاب نبوت طلوع ہوگا نا مدینہ منورہ کے اندر تو تمہیں پتہ چل جائے گا دال آٹے کا بہانہ. اور یہی تھا کہ جب سرکار آ رہے تھے تو مخبر چھوڑ دیے گئے تھے, اور لوگوں کے حضور کیسے, یہ ہجرت سے با استقبال حضور کا بہرا تھا. لوگ مدینے سے نکل آئے باہر, مقام روحا پر کھڑے ہو گئے, عورتیں اور بچے سرکار کے استقبال کے. جب سرکار کے پاس آ گئے تو لوگوں نے وہ سرکار کا استقبال کیا, اور اس ترانے کے ساتھ دوبارہ پڑھا گیا طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجبت شکر علینا ما دعا للہ دعا این مبعوث فینا جئت بامر المطاع جئت شرفت المدینہ ما دعا للہ دعا. یہ وہ کلمات سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے باقاعدہ ترانے کے طور پر پڑھے گئے, اور اس استقبال کے ساتھ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ میں جلوہ گر ہوئے. قیدی بھی ساتھ میں تھے, لوگ بھی ساتھ تھے, اور ایک فاتحانہ انداز میں سرکار تشریف لائے. اور یہ یوم الفرقان تھا, اور یہ وہ دن تھا جس دن لکیر کھینچ دی گئی کہ کفر کتنی بھی کوشش کر لے, بم گرا دے یا زمین پر کوئی وائرس چھوڑ دے, کچھ بھی کر دے, مرنا تم نے ہے. نہ اسلام کو کوئی ختم کر سکتا ہے, نہ انشاءاللہ مسلمانوں کو کوئی ختم کر سکتا ہے, کیونکہ اس دھرتی کے اوپر امن کا اگر کوئی پیغام ہے تو وہ قرآن اور اسلام ہے, اور امن کا اگر کوئی داعی ہے تو وہ مسلمان ہے. مسلمان دہشت گرد نہیں, بربریت والا نہیں, لوگوں کو لوٹنے والا نہیں, اپنی بوٹی کے لیے کسی کے بکرے کو ذبح کرنے والا نہیں. اس کا سب سے بڑا ثبوت بدر ہے, سریہ حمزہ ہے, اور ابو جہل کے ساتھ حضرت حمزہ کی صلح ہے. اس سے پتا چلتا ہے صحابہ کرام سے بڑا خیر خواہ کوئی نہ تھا. انہوں نے اپنی جائیدادیں, اپنا مال سب قربان کر کے امن کی طرف وہ آئے. لیکن کہتے ہیں نا کہ جناب تنگ آمد بر جنگ آمد, اور جب تنگ اتنے ہو گئے کہ جنگ کے بغیر کوئی چارہ نہیں تھا تو پھر اللہ رب العالمین کی مدد آئی. مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس کو ایک قصہ سمجھ کر, مسلمانوں, میری بہنوں اور میرے بھائیوں, ایک کان سے سن کر ایک کان سے نہ نکالیں, بلکہ اس میں عبرت, سمجھداری, دانائی اور سب کے بڑے پہلو, صبر ہے. یہاں پر سب سے بڑی کامیابی صحابہ کی کیا تھی, اس ایک جملے پر بات سمیٹتا ہوں کہ حضور پر اعتماد تھا. اطاعت رسول کا وہ جذبہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو حضور نے کہا وہ ٹھیک ہے. لہذا آج جو وائرس یہ پھر رہا ہے اور جو آ رہا ہے, ڈاکٹروں میں ایک فرقہ واریت لگی ہوئی. لوگ تو پہلے روتے تھے مولویوں کی فرقہ واریت میں. میں کہتا ہوں کبھی ڈاکٹر کی فرقہ واریت کی بات کرو, ایک ڈاکٹر کہتا کچھ بھی نہیں, ایک کہتا بالکل ٹھیک ہے, ایک کہتا یہ کھاؤ, ایک کہتا وہ کھاؤ. میں نے کہا جو علماء کے پیچھے بھاگتے ہیں یہ مولوی بہت لڑتے ہیں, تو میں نے کہا ڈاکٹروں کی بھی لڑائی کبھی ٹی وی پر دکھاؤ. آج تو ڈاکٹروں میں بھی کتنے فرقے بن گئے. امریکہ میں بیٹھا ہوا ڈاکٹر کہتا ہے کچھ بھی نہیں, ہاتھ ملاؤ, یہ ہاتھ ملانے سے بچوں کو مٹیوں میں کھلاؤ, مٹی میں کھیلنے سے. ایک کہتا نہیں مٹی تو دور, مٹی کو دیکھو گے تو جراثیم لگ جائے گا. تو میں نے کہا یہ جو ڈاکٹروں میں مذہب بن گئے ہیں تو ایسے اختلافات ہر ایک میں ہوتے ہیں. اس کو تانا بنا کر کسی کے اوپر تان کرنے کی حاجت نہیں ہے. دیکھو آج ڈاکٹروں کے اختلافات ایسے تو مولویوں کے اختلافات نہیں ہے کہ جس میں آج ڈاکٹروں کے ایک دوسرے کے اتنا مناظرے شروع ہو گئے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج مسلمانوں کو چاہیے کہ اطاعت رسول کو پابند کریں. ضرور اس موسم کے اندر وہ پابندی کریں, وہ احتیاط کریں, لیکن وائرس خالق نہیں ہے, وائرس مؤثر حقیقی نہیں ہے. مؤثر حقیقی اللہ ہے. خدا جسے چاہے گا اسے لگے گا, اور خدا جسے چاہے گا اس کو شفا دے گا. وائرس میں کوئی طاقت نہیں اور اس کی کوئی حقیقت نہیں. ہاں ظاہر ضرور ہو گیا ہے, لیکن ہم اس سے پرہیز ضرور کریں گے, احتیاط ضرور کریں گے, سنجیدہ اور مخلص ملت ڈاکٹرز طبیبوں کی تائید ضرور کریں گے, لیکن ہم وائرس کو خدا نہیں کہیں گے, یا اس کے پیچھے اتنا بھاگ نہیں جائیں گے کہ ہم اللہ کی تاثیر, قرآن, نماز, روزہ, کلمے کو بھول جائیں گے, کیونکہ یہی بدر کے اندر ہوا تھا. سامنے کامیابی کی کوئی امید نہیں تھی. بچت کب ہوئی؟ حضور آپ جو کہیں گے وہی ہم کریں گے. لہذا حضور نے کہہ دیا دجال آئے گا, فتنے کرے گا, تمہاری ایمانوں کو جانچے گا. تو یہ بھی ایک دجالیت کی صورت ہے. لہذا ہم اپنی گفتگو کو اس پر ختم کرتے ہیں جو امام احمد رضا کا یہ قول تھا کہ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. یہ اطاعت رسول.
دل ہے وہ دل، دل تو جانور کا بھی ہوتا ہے لیکن مومن کا دل کیا ہے؟ فرمایا دل ہے وہ دل یا رسول اللہ، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، ایمان ہے قال مصطفی، قرآن ہے حال مصطفی۔ اللہ رب العالمین اصحاب بدر کے صدقے جتنے دیکھنے والے سننے والے میرے بھائی بہن اس درس میں شریک ہیں اور تمام امت مسلمہ پر اللہ خاص فضل فرمائے۔ اللہ رب العالمین اصحاب بدر کے صدقے بیماروں کو شفا عطا فرمائے، ہمارے ماں باپ، ہمارے رشتہ دار، ہمارے عزیز و اقارب کے اللہ مغفرت فرمائے، حاسدین سے اللہ رب العالمین اس امت کو محفوظ فرمائے، ہمارے گھروں سے اللہ رب العالمین آسیب، جنات، نظر بد، ہر قسم کی نحوست کو اللہ ختم فرمائے، ہمارے بچوں کو اللہ حیا اور چادر و چار دیواری کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے نوجوانوں کو اللہ صحابہ کرام اور اہل بیت کا دیوانہ بنائے، کفار و مشرکین کو آئیڈیل بنانے کی بجائے وہ جہاد کو آئیڈیل بنائے، وہ رسول اللہ کی محبت کو آئیڈیل بنائے، وہ فاروق اعظم اور مولا مرتضیٰ کی جرت کو آئیڈیل بنائے، وہ سیدنا صدیق اکبر کی صداقت اور عثمان غنی کی حیا کو آئیڈیل بنائے، میرا جسم اور میری مرضی کہنے والی وہ مغلظات بکنے والوں کی بجائے سیدہ زہرا پاک کی عفت و پارسائی اور میری ماں سیدہ عائشہ کی عفت و پارسائی کو میری بیٹیوں کو کہ اللہ یہ توفیق دے کہ وہ اس کو آئیڈیل بنا کر اور ان کے حکم اور ان کی سیرت کی بالادستی کے تحت اسی بات کو کہے، یہ نہ کہے کہ میرا جسم میری مرضی، بلکہ یہ مسلمان کا نعرہ ہو میرا سب کچھ آپ پر قربان یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔